مرزا غلام مرتضیٰ اور اس کے بھائی سکھوں کی طرف سے سکھوں کے ہمراہ لڑتے رہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس دور میں سکھوں سے بڑھ کر مسلمانوں کے املاک اور اموال اور عزت و آبرو کا سکھوں سے بڑھ کر مسلمانوں کو کوئی دشمن نہ تھا۔ ان کا واحد نسب و لین مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا تھا۔ یہاں اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ دربار لاہور نے اپنے دورہ اقتدار میں سر انجام دیا۔ ان میں ایک بڑا کارنامہ حضرت سید احمد رضا احمد بریلوی کی شہادت کا المیہ ہے۔ حضرت سید احمد بریلوی کی شہادت کا المیہ اس دربار کے جو سردار حضرت سید احمد بریلوی اور ان کی جماعت مجاہدین سے مختلف معرکوں میں سرفراہ ہوئے، ان میں جنرل ونتورا اور ہری سنگھ، مہاراجہ شیر سنگھ، فرزند مہاراجہ بخت سنگھ پیش تھے۔ مرزا کے والد اور بھائی انہی کی میت میں لڑتے رہے۔ غور کیجیے مرزا قادیانی کے ابا اور چچا نے دربار لاہور کی حمایت میں کیا کیا کارنامے سر انجام نہیں دیے ہوں گے۔ حضرت سید احمد بریلوی کی شہادت کا المیہ اصل میں علماء کلمہ رب العالمین اور احیاء سنت ختم مرسلین کی تحریک کے قتل کا سانحہ تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے والد مرزا غلام مرتضیٰ نے جو گریفن کی روایت کے مطابق سکھوں کی فوج میں تھے، لازماً حضرت سید احمد علیہ رحمۃ اللہ اور جماعت مجاہدین کا مقابلہ کیا ہوگا۔ ہزارہ اور پشاور کے معرکوں میں ان کی شرکت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہری سنگھ نلو کے ہمراہ بھی گئے ہوں۔ بہرحال سید صاحب پر جو بیتی اس کی المناک روداد مولانا غلام رسول مہر کی فاضلانہ سید احمد شہید میں درج ہے۔ شیر سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دوسرا بیٹا تھا، جو اپنی بھاوج مہارانی جنتا سے کشمکش کے بعد گدی پر بیٹھ گیا۔ مہارانی جنتا کے حامیوں میں راجہ گلاب سنگھ، راجہ ہیرا سنگھ اور سندا نوالیہ کے سردار تھے۔ مہارانی جنتا اور مہاراجہ شیر سنگھ کی فوجوں کے مابین لاہور میں گھمسان کا رن پڑا۔ شیر سنگھ کے فوجیوں نے دہلی دروازہ اور یکی دروازہ سے لاہور قلعہ تک جو دکان یا مکان نظر پڑا لوٹ لیا۔ چھتا بازار کو آگ لگا دی۔ حضوری باغ کے چاروں طرف سخت جھڑپیں ہوئیں۔ شیر سنگھ کی سپاہ نے پاؤں اکھڑتے دیکھے تو ہزارہ قریب طوائفوں کو شہر سے پکڑ لائے اور توپوں کے دھانے پر رسیوں سے باندھ کر کھڑا کر دیا تاکہ اس فصیل کے عقب میں اپنے آپ کو چھپا لیں۔ شاہی مسجد کے چاروں میناروں پر گولہ باری کے لیے توپیں رکھ دی۔ تمام مسجد کو فوج کی رصدگاہ بنا لیا۔ ادھر قلعہ کے محصورین نے فیصلہ کیا کہ مسجد کو پرو سے اڑا دیں، لیکن اس ڈر سے مبادا آگ قلعہ کو لپیٹ میں نہ لے رک گئے۔ اس محاصرہ میں لاہور کی نصف دکانیں برباد ہو گئیں۔ جس مکان میں شتیریاں اور بلیاں نظر آئیں اکھاڑ لی گئیں۔ آخر جانبین میں صلح ہو گئی۔ جو لوگ اس معرکے میں کام آئے ان کی لاشیں بے شمار زخمیوں کے ساتھ جلا دی گئیں۔ عام مجرمین نے واویلا کیا تو انہیں یہ کہہ کر آگ کے الاؤ کی بھینٹ چڑھا دیا کہ موت سے کیوں ڈرتے ہو، آخر مرنا ہی ہے، قدرت کا انتقام ملیحظہ ہو۔ یہی شیر سنگھ جس کی کمانڈ میں حضرت سید احمد شہید کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا، سندا نوالیہ کے سردار اجیت سنگھ کی بندوق کا نشانہ ہو گیا اور اس کا سر فوراً ہی دھڑ سے جدا کر دیا گیا۔ اس کی خواستگر تک نہ رہی، لیکن بالا کوٹ کا شہید آج بھی لاکھوں کی جلوہ گاہ عادت ہے۔ سیالکوٹ کے سپاہیوں کو جس بے دردی سے قتل کرایا گیا اور ایک لرزہ خیز داستان ہے۔ سر گریفن نے ان کی قتل گاہ تریمو گھاٹ بتائی ہے، جو صحیح نہیں۔ ان سپاہیوں کو راوی کنارے قتل کیا گیا۔ جو ہندوستانی سپاہی ان کے قتل پر مقرر کیے گئے وہ دن بھر ایک ایک باغی کو باری باری سے گولی کا نشانہ بناتے رہے۔ ان میں سے بیشتر اس ہوش ربا نظارے کو تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ جنرل نکلس کے مظالم اتنے بے ایمانہ تھے کہ اکثر انگریز مورخوں اور وقار نگاروں نے ان کو انگریز خون کے ماتھے پر کلینک کا ٹیکہ قرار دیا۔ ہماری فوجوں کے مظالم کا تذکرہ روح میں کپکپی پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ لوٹ مار کا تعلق ہے، ہم نادر شاہ ایرانی سے بھی بازی لے گئے ہیں۔ اسی جنرل نکلسن نے مرزا غلام احمد کے والد ماجد کو سند عطا کی تھی۔ قادیان ضلع گرداسپور کے خاندانوں میں ان کا خاندان سب سے زیادہ نمک حلال ہے۔ ہر
پاکستانی اور ہندوستانی 1857 کے دل خراش حوادث اور جان زار واقعہ سے کم حقہ واقف ہے۔ اب تو خیر انگریز نہیں رہا اور تاریخ کا گرد و غبار بھی بصورت تمام دھل گیا، لیکن 1857 کے لرزہ خیز حالات خود انگریزوں میں آ گئے تھے۔ اس بارے میں بربادی عامہ کی جزیات تک محفوظ سر ہنری کاٹن کی یادداشتوں میں درج ہے: میں نے اپنے سکھ ہردلی کی خواہش پر ان بدبخت مسلمانوں کو عالم نظام میں دیکھا جنہیں مشکیں کس کے زمین پر برہنہ بدل لٹایا گیا اور ان کے تمام جسم پر گرم تانبے کی سلاخیں اور داغ دی گئیں۔ میں نے انہیں پستول سے ختم کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ بدنصیب قیدیوں کے جلتے ہوئے گوشت سے مکروہ بدبو نکل کر آس پاس کی فضا کو مسموم بنا رہی تھی۔ مسٹر ڈی لینڈ ایڈیٹر ٹائمز آف انڈیا کا اقتباس ذیل رسل ڈائری کے صفحہ نمبر 44 میں لکھتا ہے: زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سینہ یا پھانسی دینے سے پہلے ان کے جسم پر سور کی چربی ملنا یا زندہ آگ میں جلانا اور انہیں مجبور کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بد فعلی کریں، عیسائیت کے نام پر ایک بدنما دھبہ ہے۔ نیکلسن کا ان دنوں ایک ہی نعرہ تھا: پھانسی پر لے چلو۔ چنانچہ مجنیڈی لکھتا ہے کہ وہ رات ہم نے جامع مسجد پر پہرا دیتے ہوئے بسر کی، ہمارا زیادہ وقت ان قیدیوں کو گولی مارنے یا پھانسی دینے میں گزرا جن کو ہم نے صبح کے وقت گرفتار کیا تھا، لیکن ان کے چہروں سے شجاعت اور ضبط کے آثار مترشح تھے جو کسی بڑے مقصد پر جان دینے کے لیے کی علامتیں تھیں۔ حکم تھا: فتح پور کے قصبے کو حراست میں لے کر تمام آبادی کو تیغ کر دو، سرگنوں کو اور سرگنوں کے سر عمارتوں پر لٹکا دو۔ وہ لکھتا ہے: ہم پھانسی دیتے وقت عام طور پر آم کے درخت اور ہاتھی کو استعمال کرتے تھے، یعنی ملزم کو ہاتھی پر بٹھا کر درخت کے نیچے لے جاتے، اوپر سے رسی ڈال کر ہاتھی کو ہنکار دیا جاتا، ملزم لٹک کر تڑپنے لگتا اور جان کنی کے وقت انگریزی کے ہندسے آرٹ کی دلچسپ شکل بنا کر رہ جاتا۔ عورتوں نے عصمت دری کے خوف سے خودکشیاں کر لیں، مردہ سپاہیوں کی لاشوں کو بھی درختوں پر لٹکا دیا گیا۔ دہلی اور لکھنؤ کے شاہی خاندانوں پر جو بیتی وہ ایک مستقل خونی باب ہے۔ دہلی کا حال تو یہ تھا کہ جس شخص کے چہرے پر داڑھی نظر آتی یا کسی کا پاجامہ اونچا ہوتا وہ تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا۔ اور اس سارے خونی تماشے کا ہدایت کار کون تھا؟ بقول مسٹر ایڈورڈ ٹامس پستہ قد نیکلسن، جس نے مرزا غلام احمد قادیانی اور سردار سکندر حیات کے اسلاف کو نمک حلالی کی سندیں عطا کی تھی۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ حرار نے اول الذکر کی نبوت کے خلاف دینی محاذ قائم کیا اور مورخ الذکر کی وزارت کے خلاف سیاسی محاذ۔ آج دونوں کی بدولت انہیں بے شمار قوتوں کا ہدف بننا پڑا، حتیٰ کہ تحقیقاتی عدالت کی سنگ دلانہ رپورٹ میں ان کو چرواہوں پر لٹکا دیا۔ اتنی ہی میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔